مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، آج 29 رمضان المبارک ہے اور صدقہ فطر ہم پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ جو صدقہ فطر کا نصاب ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کچھ مختلف ہے، تو صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب سماعت کیجئے کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ سے مختلف کیسے ہے کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کسی بھی طرح موجود ہو، فاضل سامان کی صورت میں، ایکسٹرا چیزوں کی صورت میں، سونا چاندی، پلاٹ گھر جو ایکسٹرا ہے اس کی صورت میں اگر موجود ہوگا تو وہ جو ہے صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور سونے اپنا زکوٰۃ میں اس طریقے سے نہیں ہے، زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے صدقہ فطر سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچھا صدقہ فطر دے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں وہ پورا سال دیکھے گا، انشاءاللہ تعالی پورا سال اس کی برکتیں دینے والا دیکھے گا۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اچھی چیز دیں۔ آپ دیکھیں نا، بقرہ عید میں آپ اللہ کی راہ میں جب جانور قربان کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا قربان کرتے ہیں، اچھا خوبصورت تلاش کرتے ہیں، فربہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آٹے کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جی یہ جو ہے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن آپ کو چاہیے کہ جس طرح قربانی کے معاملات میں، قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کے لیے آپ بہترین جانور تلاش کرتے ہیں، اسی طرح صدقہ فطر بھی بہترین اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ وہ کس طرح؟ آپ اگر جو ہے غریب ہیں، آپ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ آٹے سے دے دیں، وگرنہ آپ کھجور سے دے دیں۔ کھجور سے اگر صدقہ فطر دیں گے تو اب پاکستان میں تقریباً 2400 تک جو ہے یہ صدقہ فطر بنے گا، اور عجوہ کھجور سے اگر صدقہ فطر اگر کوئی دے تو 10,000 سے بھی زیادہ کی رقم بنے گی۔ اب آپ جس ملک سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ 4 کلو کھجور کتنے کی آتی ہے، وہ آپ کا صدقہ فطر ہے۔ 4 کلو کشمش کتنے کا آتا ہے، وہ آپ کا صدقہ فطر ہے۔ 4 کلو پنیر کتنے کی آتی ہے، وہ آپ کا صدقہ فطر ہے۔ تو آپ اس سے بھی جو ہے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اچھے سے اچھا۔ اسی طرح عجوہ کھجور اگر 3,000 روپے کلو ہے پاکستان میں تو 12,000 روپے کی کھجوریں ہو گئی، تو جو ہے اس طرح صدقہ فطر عجوہ کھجور سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ ذرا سوچیں کہ اس طرح اگر ہم صدقہ فطر دیں گے اور ایک غریب کو جو ہے، مثال کے طور پہ گھر میں جو 4 افراد ہیں اور صدقہ فطر ہم نے نکالا عجوہ کھجور سے، تو یہ ہو گئے 48,000 روپے۔ ایک غریب آدمی کے ہاتھ میں 48,000 روپے آپ رکھیں گے تو وہ بتائیں کہ عید کی ساری تیاریاں بھی کر لے گا اور اس کا دسترخوان بھی وسیع ہوگا، اس کے بچے بھی خوش ہوں گے، اور سالہ سال انشاءاللہ العزیز ہمیں برکتیں اس کی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ سال میں صرف ایک مرتبہ صدقہ فطر ہم پر واجب ہوتا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا صدقہ فطر پیش کریں، کہ جس طرح قربانی میں اچھے سے اچھا جانور پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں صدقے کے سے متعلق فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلے، پھر ان 7 بالیوں میں 100 دانے لگے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔
پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر عطا فرمائے، واللہ واسع علیم۔ تو آپ ایک دانہ یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو یہ تو ایسے ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو 700 نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ دے، اللہ کی راہ میں دل سے دے اور خوش دلی سے دے، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی عطا ہوگا اور آخرت میں بھی عطا کیا جائے گا۔ پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ قرآن مجید میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز صدقہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جب تک وہ چیز صدقہ نہ کرو تب تک تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو آٹے سے نکالیں گے تو کتنے ہوں گے؟ 300 350 روپیہ ہوگا۔ اب 300 350 میں تو اگر کوئی نیا بیبی بھی اگر کسی کے گھر میں آیا ہے تو اس کا سوٹ بھی نہیں آتا، وہ سوٹ جو عام طور پر گھر کے لیے ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا، تو وہ کیا عید کی تیاری کرے گا؟ اور 300 350 میں تو جو ہے آدھا کلو گوشت بھی نہیں آتا، شاید پاؤ گوشت آتا ہوگا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ جہاں پر ہے تو آپ دیکھ لیں۔ تو ہمیں جو ہے صدقہ دینا ہے اس طرح کہ ہمارے بھائی کا دسترخوان وسیع ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کی آپ حکمت سمجھ لیں، صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر عید سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکیں۔ اگر آپ کسی ویلفیئر یا کسی ادارے میں صدقہ فطر دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہاں پر ضرورت ہے، تو پھر آپ وہاں پر بھی اگر دینا ہے تو دیں، لیکن غریب کو محروم نہ کریں۔ اور اگر کوئی غریب آپ کے سامنے ہے اور اس کو ضرورت ہے تو آپ ویلفیئر اور ان چیزوں کو آپ رہنے دیں، آپ اس غریب کی خدمت کریں، کیونکہ صدقہ فطر اس کے لیے ہے، صدقہ فطر اس کے لیے ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جو ہے یہ صدقہ فطر جو ہے ذکر فرمایا ہے، تو ہم حضور کی امت کو پہنچائیں اور حضور کی امت کو خوش کریں، یہ اس کے لیے ہے۔ ابھی فی الحال ویلفیئر اور ادارے کو رہنے دیں، اس کو آپ ایکسٹرا رقم دے دیں، لیکن صدقہ فطر یہ آپ کے بھائی کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکے۔ مزید یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی یہ حکمت ارشاد فرمائی کہ حضور نے ایک تو یہ فرمایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے، اور مزید جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے حضور نے مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بے ہدہ کلام سے روزوں کی طہارت اور صفائی ہو جائے۔ پورا مہینہ گزر گیا، پورے مہینے میں ہم روزے سے تھے اور روزوں میں بے ہدہ کلام ہو گیا، فضول گفتگو ہو گئی، تو صدقہ فطر کی برکت سے یہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا صدقہ فطر جلد از جلد عید سے پہلے ادا کریں۔ ہمارے بعض بھائی عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے کسی کو بھی صدقہ فطر دے دیتے ہیں، یا کسی فقیر کو دے دیا یا کسی ویلفیئر وغیرہ کو دے دیا، تو جناب علی آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی فقیر کو دیا ہے تو عادی فقیر کو دیا ہے تو صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا، تو اس کی عادت ہے بھیک مانگنا اور شاید اس کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہو، تو صدقہ فطر آپ کا کیسے ادا ہوگا؟ لہٰذا عید سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ میرے صدقے کی کسی کو حاجت ہے یا نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں، پڑوس میں، جاننے والوں میں، نوکروں میں اگر ہے تو آپ اپنا صدقہ فطر خوش دلی سے ان کو پیش کرے تاکہ وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے ہمارے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور غلطیوں کو، بے ہدہ باتوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ریاکاری کو معاف فرما دے، اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مزید یہ ہے کہ خاص طور پر ہماری میم ٹی وی کی انتظامیہ، میم ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی سارے رمضان کی کاوشوں کو، جو انہوں نے پورا رمضان کے لیے جو ہے کاوشیں کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان پر، ان کے بچوں پر، گھر بار پر رحمتوں کا نزول فرمائے،
اور ان کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا